جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے اور سب لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمائے اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چک کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں، اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میری نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، وہ اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے، زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان و شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک موت کے وقت اللہ جل شانہ
70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ جو نوافل ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ نفل پڑھے اور وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں میں کیسے مانوں، وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں میں کیسے مانوں۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا نہ چھوڑ۔ کہا میں نے خواب دیکھا اللہ۔ کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں، یہ 4 ہستی ہیں اور ان کے پیچھے مجمع ہے جو محسوس ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں، یا تبع تابعین اولیاء، بڑی ہستی ہیں۔ بس یہ مجھے کہنے لگے یہ 4 ہستیاں محسوس ہوئیں۔ تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی، اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے، وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں وہ بہت ڈھیر پھولوں کا ہوتا ہے، خوشبو کا ہوتا ہے۔ کہا کہ پھر انہوں نے ایسے اشارہ کیا، دیکھا تو پھولوں کا ایک پہاڑ تھا، پھولوں کا کیا تھا، اور اس پہاڑ کے ساتھ خوشبو، اور کہا یہ پہنچتے ہیں، یہ چیز پہنچتی ہے۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک خیز اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستر کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں،
बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। क्या लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आकर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो। वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का। किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा, मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना
انسان اب بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے عمل بتا رہا ہوں، سال سے عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے۔ ایک غریب تھا، لکڑیاں روز کاٹتا تھا اور گھر کی دال دلیا لاتا تھا، کھانا پینا، اور ایک چھوٹا پیسہ بچا کے رکھتے تھے، کئی عرصہ تک پیسے چھوٹے بچاتے آخر کار وہ پھر اون لے آیا، اور اون لا کے اس نے بیوی کو دی۔ بیوی نے کہا کہ ان پیسوں سے مجھے اون لا کے دے دے، میں اس اون سے دھاگا بناؤں گی، اور پھر اس اون سے کپڑا بناؤں گی، پھر وہ کپڑا بیچوں گی، پھر کپڑے سے جو پیسہ بچے گا اور اون لوں گی، اس طرح ہمارا ہاتھ کشادہ ہو جائے گا۔ لہٰذا مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جتنے بنے ہیں اس کی مجھے اون لا کے دے دے۔ کئی عرصے کی محنت کے بعد اتنے پیسے بنے کہ اس نے اون لا کے دے دے۔ وہ دھاگا بنانے کے لیے وہ مائی بیٹھی دھاگا بنا رہی تھی، اون سے چیل آئی، وہ چھپٹی اور ساری اون اٹھا کے لے گئی، حسرت سے چیل کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا تجھے تیرے عمل کا پتہ ہے اور تو جانتا ہے ہمارا تو سب کچھ یہی تھا، ہمارا تو سب کچھ چیل لے گئی۔ چیل کا مزاج ہے، ایسی چیزیں لے جاتی ہے اپنے گھونسلے میں بچھاتی ہے اپنے بچوں کی راحت کے لیے، یا اللہ چیل لے گئے۔ آخر میاں بیوی مل کے روئے، 2-3 دن تک تو روتے رہے، سوگ منایا، پھر کہنے لگے ہم جا کے نا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس۔ اب ایک دن کا سفر کرتے کرتے اس درویش کی خدمت میں پہنچے اور اس سے جا کے سارا قصہ سنا، اس درویش کے پاس سارا قصہ سنا کہ ایسے ایسے ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ کے دل میں رحم نہیں ہے، اور شکوے کرنے لگے۔ تو شیخ نے فرمایا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو ہوتا ہے درست ہوتا ہے، یہ دل میں کہو۔ اب ان کے منہ سے یہ نکلے نا، انہوں نے تو ساری عمر کی وہ جو پوچھی تھی، جو کچھ بھی تھا وہ سارا کا سارا تو اٹھا کے اون لے آئے، اور پھر اون سے وہ اون اٹھا کے لے گئی چیز۔ بزرگ انہیں سمجھا رہے تھے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اللہ کوئی برکت کے دروازے کھولے گا، اللہ نے ایک دروازہ بند کیا 100 دروازے کھولے گا، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک قافلہ آیا، حضرت انہیں سمجھاتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ 1000 دینار ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم قافلے میں تجارت میں قافلے میں جا رہے تھے، ہماری بہت بڑی کشتی تھی، اور تجارت کے قافلے میں جاتے جاتے کشتی جا کے کہیں نیچے چٹان سے ٹکرائی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا، اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے، کوئی کنارہ نہیں۔ اب ہم پریشان ہیں اور کشتی پانی سے بھرتی جا رہی ہے، تو ہم سب نے کہا کہ اللہ سے منت مانے، پیسے مانے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم اتنے پیسے دیں گے۔ سب نے، کسی نے کہا میں اللہ 100 دینار، کسی نے 50 دینار، یا اللہ ہم نے یہ منت مانی۔ اچانک ایک چیل آئی، اس نے اوپر سے اون پھینکی، اور وہ اون اس سوراخ کے مطابق تھی، ہم نے وہ اون اس سوراخ میں ٹھونس دی، اور جو پانی تھا وہ سارا کشتی سے نکال دیا۔ اب ہم کنارے پہ پہنچے تو اس علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے پوچھا کوئی درویش ہے اللہ والا؟ انہیں کہا فلاں درویش ہے۔ ہم نے کہا انہیں دے دیں ورنہ کسی اور بندے کو وہ کھا جائے گا۔
انہیں دے دیں، یہ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہے ضرورت۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی اون کتنے کی تھی؟ اس نے کہا اتنے ٹکے کی، اتنے آنے کی، اتنے پیسے کی، اتنے روپے کی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی۔ فرمایا 1000 دینار ہے، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، یہ 1000 دینار ہے۔ اب ان کی کہانی سن لی، اب انہیں کہا تو اب انہیں اپنی کہانی سنا۔ اب انہوں نے سنائی کہ میں لکے ہارا اور میں غریب اور روزانہ لکڑیاں، اور میری کمر چھل گئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے، میں نے پائی پیسہ اکٹھا کرتے کرتے آخرکار میری بیوی کو میں نے اون لا کے دی، اور اون سے ہم نے سوچا کہ دھاگا، اور دھاگے سے پھر کپڑا، اور کپڑے کو بیچ کے اور پھر نئی اون، اور اس طرح ہمارا جو ہے کچھ سلسلہ چل پڑے گا۔ اچانک چیل آئی، اور اس چیل نے آ کے ساری اون کو کھینچا اور اٹھا کے لے گئی، اور ہم کئی دن تک روتے رہے۔ اب ان کے پاس آئے ہیں، ہم یہ شکوہ لے کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے۔ تو بتاؤ، اب یہ باتیں ان کی سنی تو شیخ نے فرمایا اب بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے، اور توبہ کی، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری شان میں گستاخی کر بیٹھے، تیری کریمی کو ہم نے جانا نہیں، تیری اداؤں کو پرکھا نہیں، تیرے کرم کو ہمیں پہچان نہیں، اور دوسرے لفظوں میں اللہ تیرا تعارف نہیں، تیری معرفت نہیں۔ معرفت تعارف سے ہے۔ معرفت کس سے ہے؟ تعارف سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے پاس ہم معرفت نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کا تعارف نہیں، ہم اس کی ادائیں نہیں جانتے، اس کی بے نیازی نہیں جانتے، اسے عطا کرنے کا انداز نہیں جانتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، پہلے دن سے ہمیں نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بڑوں نے، نہ ہمارے استاد نے، نہ ہمارے کسی نے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا کہ اللہ ہے کیا، اور اللہ کیا ہستی ہے، اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے منوانا کیسے ہے، اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سنیں، ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا، اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے۔ لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا، اللہ کا تعارف کروا دیا، اللہ سے مانگنا سکھا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا، اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا۔ اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اس نے کہا ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بہت سارے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا، بندے نے کہا، میں نے اس کا ماہانہ ادھر سے بھی لگوا دیا، ادھر سے بھی لگوا دیا، اور اس کو کہا پریشان نہ ہو، تو دیانتداری سے خدمت کر، تیرے بچوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ان کی شادی ہاتھ پیلے کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں، بچیوں کی شادیاں کروائی۔ کہنے لگے جب اس کو تونگری مل گئی، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ایک دم گم ہو گیا اور واپس پچھلی زندگی پہ چلا گیا۔ وہ کھیل کود، تاش، ساری رات جاگنا، اور وہ غفلت اور غیر ذمہ داری زندگی پہ چلا گیا۔ اس نے فوراً اس بابی کی بات یاد آئی، اس نے کہا اسے بند کرو، اس کا ماہانہ بند کرو۔ وہ کہنے لگے مجھے انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے سارا، کہنے لگا فوراً میں نے وہ بند کرایا۔ میں نے کہا نا، اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، اللہ سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں، یہ اس حال میں ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے تو اس حال میں ٹھیک ہے۔ اللہ کو پتا ہے اگر اس کو اس حال سے ہٹا دیا، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اپنی زندگی میں اگر راحت، رحمت، عافیت چاہتے ہیں، ایک تو اس کی تقسیم کے اوپر میری بات پہ غور کریں۔ آج اون والا واقعہ، ایک تو اس کی تقسیم پہ راضی ہو، بس اس نے مجھے جو تقسیم دی ہے، مجھے غربت دی ہے، اس کو امارت دی ہے، دو سگے بھائی ہیں، ایک کو مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، ایک کو نہیں دیا، ایک کو دے دیا ہے، اس کے تقسیم پہ راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، رضیت باللہ ربا، میں مولا میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو سخت تکلیفیں اور بیماریوں نے گھیر لیا، تو وہ ہر وقت کہتے تھے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا۔ کسی نے پوچھا حضرت
کوئی دنیا کا دکھ غم غربت تنگ دستی نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو، اور پر ہر وقت کہتے ہیں اللہ تیرا شکر۔ پتہ کیا جواب دیا؟ کہا اس لیے شکر کرتا ہوں اللہ نے مجھے کسی بہت بڑی بیماری تکلیف میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ نے کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہونا، اور جو دنیا کی تقسیم پہ راضی ہوگا وہ اللہ کے ساتھ راضی ہوگا۔ دنیا سے جھگڑے ختم ہو گئے، پھر وہ لوٹ مار نہیں کرے گا، پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا، پھر وہ چوری دھوکہ فریب نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔